مشکل کشا ڈاکٹر محمد کاظم. ہیلو جی، السلام علیکم. کہاں ہو بھائی؟ جی کلکتہ میں ہوں. کب گئے؟ آج صبح آیا، کل انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. ہیلو جی السلام علیکم. کہاں ہو بھائی؟ احمد آباد میں رات آیا تھا. کبھی کلکتہ، کبھی احمد آباد، کبھی جبل پور، کبھی پونا، کبھی ممبئی، کبھی بنگلہ دیش، کبھی موریشس، کبھی مصر، کبھی ترکی، کبھی تاشقند. یہ آدمی ہے یا جن؟ اور یہ جن نہیں، اداکار ہے. با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار. اسٹیج پر سناٹا تھا. اچانک اندھیرے کو چیرتا ہوا روشنی کی زد میں ایک شخص چلاتا ہوا اسٹیج پر آیا. یہ دنیا رنگ منچ ہے، ہم سب اداکار ہیں. اچھے اور برے سب مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اپنی اچھائیوں کے ساتھ، اپنی برائیوں کے ساتھ. ہا 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 ہا. وہ شخص بار بار یہ بات دہراتا ہوا اسٹیج سے غائب ہو جاتا ہے. اسٹیج پر روشنی ہو جاتی ہے. میں اس شخص کو تلاش کرتا ہوں، نظر نہیں آتا. پھر دیکھتا ہوں کہ ایک بھیڑ اسے گھیرے ہوئے چلا رہی ہے، اس سے مدد مانگ رہی ہے. میں نے غور سے دیکھا. یہ کون ہے؟ یہ تو کاظم ہے، ڈاکٹر محمد کاظم. دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد. واقعی استاد ہے. ہر جگہ استادی دکھاتا ہے، ہر فن میں استاد ہے. بنگالی ہے نا، بنگالی تو ہر فن مولا ہوتے ہیں. ڈرامہ بہت کرتے ہیں. بنگالیوں کے لیے زندگی ہی ڈرامہ ہے. ہر بنگالی خود کو ستیجیت رے سمجھتا ہے. کاظم بھی کچھ ایسا ہی ہے. اور ستیجیت رے بھی کیا، وہ تو ماضی ہے. کاظم تو حال ہے. بنگالیوں کے بارے میں بچپن سے کچھ ایسی باتیں سنی تھیں کہ ان کے اوپر ترس آتا تھا. سنا ہے 20ویں صدی کے وسط میں بنگال میں قحط پڑا تھا اور اس میں لاکھوں جانیں گئی تھیں. اسی وقت بھوکا بنگالی کی اصطلاح رائج ہوئی اور ہر بنگالی بھوکا نظر آنے لگا. بعد میں اس اصطلاح یا امیج کے فروغ میں بنگلہ دیشیوں نے اہم کردار ادا کیا. خدا جانے وہ بنگلہ دیشی ہیں بھی یا نہیں. ہر غریب بنگالی پر بنگلہ دیشی کی تہمت لگ گئی، جبکہ بنگالیوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ٹیگور کو پہلا نوبل پرائز ملا، وہ بنگالی تھے. ملک کو ترانہ بھی بنگال سے ملا. اور تو اور راشٹرپتی بھون وغیرہ بھی بنگالیوں کی دین ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ راشٹرپتی بھون یا ریل گاڑی وغیرہ کس کی دین ہے؟ انگریزوں کی. انگریز کہاں سے آئے؟ بنگال سے. پہلے وہ بنگالی بنے، جب وہاں کی شہریت مل گئی تو انہوں نے سراج الدولہ کو ہٹا کر پوری بنگالیت اختیار کر لی. اب خدا جانے ذہانت اور اداکاری بنگالیوں نے انگریزوں سے لی یا انگریزوں نے بنگالیوں سے. بنگال کی صورتحال یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی ایکٹر، ڈائریکٹر یا فٹ بالر ہوگا. سنا ہے بنگال میں فٹ بال کی کامیابی میں بنگال کے قحط کا ہاتھ ہے. جب قحط پڑا تھا تو ایک روٹی کے پیچھے 20-25 لوگ بھاگتے تھے. روٹی بھی گول ہوتی ہے اور فٹ بال بھی. بس
فٹ بال کو روٹی سمجھ کر آج تک دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں پہلا بنگالی علی گڑھ میں جاوید دانش ملا، جسے پڑھنے سے زیادہ ڈرامے بازی سے دلچسپی تھی۔ ڈرامہ نگار کے علاوہ اداکار اور ہدایت کار بھی تھا۔ کینیڈا چلا گیا، بڑی داڑھی رکھ کر ٹیگور بننے کی بھی کوشش کی۔ دوسرا بنگالی کاظم کی شکل میں ملا، درمیانہ قد، نہ ڈاکٹر شعیب رضا خان وارسی کی طرح دراز اور نہ حقانی القاسمی کی طرح کوتاہ، نہ مظہر امام کی طرح کم وزن اور نہ شہزاد انجم کی طرح باوزن۔ چہرے کا رنگ موسم اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ بال اتنے زیادہ گھنے اور سیاہ کہ قدرتی سیاہ ہونے پر شک ہوتا ہے۔ آنکھوں پر چشمہ مستقل، چشمے کے پیچھے چمکتی آنکھیں، بات کرتے وقت ایسا لگتا ہے کہ بات ہم سے ہو رہی ہے، نشانہ کہیں اور ہے۔ ہدایت کار ہے، اس لیے نگاہ عقاب کی طرح ہر کردار پر رہتی ہے۔ ڈرامہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ اداکار اور ہدایت کار بھی ہے۔ ڈرامہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، لکھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اداکاری بھی کی ہے۔ ویسے تو اردو والے سبھی اداکار ہوتے ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ۔ کاظم سے ہماری ملاقات زیادہ پرانی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خود زیادہ پرانے نہیں۔ 1992 میں وہ کلکتے سے بحیثیت طالب علم جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آئے۔ سنا ہے ادبی حرکتیں اور ڈرامے بازی جو بنگالیوں کے خون میں شامل ہیں، کلکتے میں بھی کی اور یہاں بھی جاری رہیں۔ JNU تو یوں بھی ان معاملات کے لیے مشہور ہے۔ وہاں کے اردو اساتذہ میں پروفیسر محمد حسن اور ڈاکٹر اشفاق محمد خان تو ڈرامے سے اچھی طرح وابستہ رہے۔ کاظم کو سمجھو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یعنی کلکتے کے ڈرامے باز کو اسٹیج مل گیا۔ کالا کرتا اور جینس پہنی، ڈفلی ہاتھ میں لی اور شروع نکڑ ناٹک۔ سنا تھا بنگالی محنتی بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال میں ہر حال میں زندگی گزارنے کا انہیں ہنر آتا ہے۔ کاظم کو دیکھا تو یقین ہو گیا۔ PhD مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سرکاری رسالے آج کل کی ادارتی ٹیم میں ملازمت مل گئی۔ JNU میں پڑھنے کا ایک فائدہ ہے، آدمی بولنے میں ماہر ہو جاتا ہے۔ دراصل آئے دن نعرے لگانے ہوتے ہیں، تقریریں کرنی ہوتی ہیں۔ JNU کے طلبہ پڑھتے زیادہ ہیں، اپنے نصاب سے الگ، لکھتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں۔ یعنی آنکھوں کے ذریعے جو مواد جذب کرتے ہیں منہ سے نکال دیتے ہیں، قلم کو بہت کم زحمت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرویوز میں کامیاب ہونے والوں میں زیادہ تعداد JNU کے طلباء کی ہوتی ہے۔ سنا ہے گزشتہ سال بہار میں اردو اساتذہ کی انتخابی انٹرویو میں 85 لوگ منتخب ہوئے، ان میں 30 JNU کے تھے۔ بولنے کی طاقت کام آ گئی۔ ڈاکٹر کاظم نے 2001 میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور 2002 میں دلی یونیورسٹی میں مستقل استاد بن گئے۔ یہاں بھی بولنے کی طاقت کام آئی۔ ابتدا میں تازہ واردان سے زیادہ قربت اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے نوجوان مزاجوں میں احتجاجی اور مزاحمتی اثرات زیادہ تھے۔ سرفروشی کی تمنا دل میں کیا سر پر سوار تھی۔ ہر فیصلے پر حزب مخالف کی طرح آواز اٹھانا ضروری تھا۔
خطائے بزرگاں کی گرفت اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے لازمی تھی۔ کچھ لوگ برتری ظاہر کرنے ہی میں لگے رہے، لیکن کاظم نے اپنے کام کی طرف زیادہ دھیان دیا، اپنے شوق کو مرنے نہیں دیا اور فرض سے غفلت نہیں کی۔ شوق ڈرامہ تھا، فرض تدریس اور تحقیق و تنقید۔ ڈرامے اور داستان گوئی سے دلچسپی نے کاظم سے ہماری قربت بڑھائی۔ دونوں ہی ہمارے شوق ہیں۔ ایک اور بات جس نے ہمیں متاثر کیا وہ تھی کاظم کی شعبے سے محبت۔ عموماً لوگ اپنے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس ادارے کے وقار اور عزت کی طرف توجہ نہیں دیتے جو ان کی عزت اور روزی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ کاظم کو معلوم ہے انسان اپنی اچھائیوں کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ گزشتہ 10 برس میں کاظم اور میں بہت قریب آ گئے، شاید ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ وہ مجھے اس لیے عزیز ہے کہ اس کے اندر منافقت نہیں ہے، ہر ایک سے کھلے دل سے ملتا ہے، اور جس سے دل نہیں ملتا تو اس سے بند دل سے بھی نہیں ملتا۔ شاید اسی لیے زیادہ تر لوگ اسے پسند کرتے ہیں، ناپسند کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے۔ مجھے دہلی یونیورسٹی میں 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جتنی کم مدت میں کاظم نے یونیورسٹی میں اپنی نمایاں شناخت بنائی ہے، وہ بہت سے لوگ سبکدوش ہونے تک بھی نہیں بنا پاتے۔ گھر سے نکلنے کے بعد جس طرف جائے سیکورٹی گارڈ سے لے کر پروفیسر اور کلرک تک بڑے اتفاق سے سلام کرتے ہیں۔ طلباء تو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آدمی کا اخلاق اس کی طرف کھینچتا ہے۔ کاظم کچھ زیادہ ہی اخلاق کے دباؤ میں ہے۔ ہر ایک کی مدد کرنا اس کی عادت سی بن گئی ہے۔ اس کے دشمن بھی مدد کے لیے اسی کے پاس آتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے دشمنی یا مخالفت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاظم اپنی مدد کرنے کی عادت سے مجبور ہے اور دشمن اپنی خصلت سے۔ شعبے میں میرا ہم عمر استاد کوئی نہیں ہے۔ ایک تھوڑا عمر کے قریب ہے تو اس کے عہدے اور مزاج اتنے بلند ہیں کہ ملاقات کے لیے وقت لینا پڑتا ہے اور مذاق کے لیے ماحول دیکھنا پڑتا ہے۔ اب کم عمر اساتذہ کو ہی ہم عمر سمجھ کر تھوڑا بہت مذاق اور کچھ غیبت کرنی پڑتی ہے۔ دونوں چیزیں صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ غیبت کے لیے آدمی بھروسے مند ہو۔ اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ غیبت کرنے کے لیے قابل اعتبار لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے شعبے کی روایت ہے کہ جب تک ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں روزی حلال نہیں ہوتی۔ کلاس لیں یا نہ لیں اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ بعض اساتذہ کو تو تنخواہ غیبت کرنے کے ہی عوض دی جاتی ہے۔ ایک صدر شعبہ نے تو اسٹاف روم ہی ختم کروا دیا تھا، کیونکہ وہ اسٹاف روم کی بجائے غیبت روم بن گیا تھا۔ اس کے لیے اساتذہ کو نیچے لا فیکلٹی کے برابر چائے خانے میں جانا پڑتا ہے۔ چائے کی چسکیوں کے ساتھ غیبت کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے 2.5 مرتبہ شعبہ اردو کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آخری 1.5 میں ڈاکٹر کاظم نے میری بہت مدد کی۔ تمام کام بحسن و خوبی انجام پائے۔ پتہ نہیں اس اردو والے کو ایڈمنسٹریشن کا اتنا تجربہ کیسے ہے، ورنہ ہم نے تو اتنے اردو کے صدور اور اساتذہ بشمول خود دیکھے کہ جو یہ بھی نہیں صحیح سے سمجھ پاتے اور نہ سمجھا سکتے کہ پے اسکیل اور گریڈ پے میں کیا فرق ہے۔ جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا اور جو کٹ گیا اس کو انکم ٹیکس جان لیا۔ نئی نسل نے اس خلا کو کچھ پر کرنے کی کوشش کی ہے۔
اس لیے کاظم بہت کام آتے ہیں۔ خط وہ لکھتے ہیں، دستخط صدر کے ہوتے ہیں۔ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ صدر بڑا قابل ہے، یہ نہیں معلوم پردے کے پیچھے کیا ہے۔ دراصل کاظم کا سارا کام ہی پردے کے پیچھے کا ہے۔ ہدایت کار ہے نا، کسے کس طرح نچانا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے، کس کے منہ سے کیا اگلوانا یعنی کہلوانا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ ڈاکٹر محمد کاظم کی لغت میں انکار لفظ نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے احترام کے ساتھ، چھوٹوں کے لیے محبت، ہمہ وقت مدد کو تیار، نہ جاڑا نہ گرمی نہ برسات، نہ دن نہ رات رکاوٹ بنتا ہے۔ کام دہلی کا یا دہلی سے باہر کا ہو، اپنے گھر کا یا کسی اور کے گھر کا، بس کن فیا کن۔ کہتے ہیں آدمی کو کام پیارا ہوتا ہے، صورت شکل یا چرب زبانی نہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کام کریں نہ کاج، کرنا چاہیں راج۔ اپنے معاصرین میں ترقی کا سبب کاظم کا کام ہی ہے۔ دراصل کاظم کا تعلق نکڑ ناٹک سے ہے۔ نکڑ ناٹک پر اس کی کئی کتابیں ہیں۔ بنگال میں اردو نکڑ ناٹک، ہندوستانی نکڑ ناٹک اور اس کی سماجی معنویت، مشرقی ہند میں اردو نکڑ ناٹک۔ نکڑ ناٹک عوامی صنف ڈرامہ ہے، اس لیے کاظم کا رشتہ عوام سے گہرا ہے۔ یوں بھی ہندوستان میں بنگال وہ واحد صوبہ ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ آج بھی وہاں ہر چیز کی قیمت کم ہے۔ کاظم کی عاجزی و انکساری، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کاظم کی عاجزی و انکساری اس کی کلکتے اور پھر JNU کی پرورش کی دین ہے۔ کلکتے سے اگر کوئی JNU آ جائے تو سمجھو کریلا نیم پر چڑھ گیا، اب کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہونے دے گا۔ کاظم کو کھانے کا اور گھومنے کا بہت شوق ہے، اس میں ان کی بیگم کا بھی ہاتھ ہے۔ اتنا ذائقے دار کھانا بناتی ہیں کہ ان کے منہ کو کھانا لگ گیا ہے۔ جب دیکھو یا تو کسی کو اپنے گھر بلا کر لے جائیں گے، یا میزبان میں یا کسی کے گھر ہی چلے جائیں گے۔ عربی اور فارسی کے شعبوں کے سیمیناروں میں چاہے شرکت نہ کریں لیکن کھانے کے وقت باجماعت ضرور شریک ہوں گے۔ ہمارے شعبے میں ڈاکٹر امتیاز احمد نے تو کھانے ہی کی وجہ سے پرانی دلی کی لڑکی سے شادی کی۔ اب روز صبح کو پائے، رات کو نہاری اور دوپہر کو بریانی، باقی نام اللہ کا۔ کاظم کی بیگم کی پرورش اور تربیت میں پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہے۔ کھانا بلا کا ذائقے دار، گھر اتنا صاف شفاف کہ تنکا ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا۔ خدا جانے کاظم نے ان کا اثر قبول کیا ہے یا انہوں نے کاظم کا، یا دونوں نے ایک دوسرے کا۔ کاظم کے گھومنے کے شوق کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان سے نکل کر اب باہر جانا شروع کر دیا ہے۔ مصر، ترکی، موریشس اور ازبکستان تو ٹھیک ہے، بنگلہ دیش بھی ہوا ہے۔ کلکتے میں رہنے والے کو بنگلہ دیش میں کیا نیا ملے گا؟ وہی صورتیں، وہی زبان، وہی پکوان، لیکن شوق سفر نے بنگلہ دیش بھی دکھا دیا۔ کاظم میں سفر کا شوق اتنا ہے کہ دہلی میں رہ کر بھی گھر میں کم، سفر میں زیادہ رہتے ہیں۔ صبح 10 بجے تیار ہو کر گھر سے نکلنا، پہلے شعبے میں جانا، کلاس ہوئی تو کلاس لینا۔ اسٹیج پر بولنے کی وجہ سے بولنے میں اتنی روانی ہے کہ طلبہ یاد دلاتے ہیں کہ سر کلاس کا وقت ختم ہو گیا، کسی اور کو بھی موقع دیجیے کہ وہ اپنی روزی حلال کر لے۔ کلاس کے بعد چائے پینا، اگر بھوک لگی اور کوئی انتظام نہ ہوا تو گھر چلے گئے، ورنہ ڈاکٹر امتیاز احمد کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جاتا ہے۔
امتیاز جہاں ہوتے ہیں وہاں کھانے کا انتظام بڑا معقول ہوتا ہے۔ 3 ساڑھے 3 بجے JNU کے لیے نکل گئے، روانگی۔ بہروٹ ڈرامہ گروپ میں ڈرامے کی ریہرسل، میں ہدایت کاری یاداکاری، 12 بجے گھر واپسی۔ یہ ہیں ڈاکٹر کاظم کے معمولات۔ اس میں ہفتے میں 2-3 دن کے لیے دہلی سے باہر۔ دہلی والوں سے زیادہ باہر والے ان کی صلاحیت کو پہچانتے ہیں، بلکہ غیر اردو والے زیادہ پہچانتے ہیں۔ شاید سب جگہ بولنا کام آتا ہے۔ ہماری 1.5 صدارت کی مدت میں تمام پروگراموں کی نظامت کاظم کے ذمہ تھی، صرف طاقت لسانی کے ہنر کے سبب۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ اصل مقرر سے زیادہ ناظم نے وقت لے لیا۔ دراصل کاظم کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ مشاعروں کے ناظم کی طرح سیمیناروں کے ناظم کے لیے بھی کاظم مشہور ہے۔ آدمی لکھتا اچھا نہ ہو، بس بولتا اچھا ہو تو مقبول ہو جاتا ہے۔ مثلاً مشاعرے والے شاعر جتنے عوام میں مقبول ہوتے ہیں، کتابوں والے نہیں۔ کاظم بولتا بھی اچھا ہے اور لکھتا بھی اچھا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کاظم نے آل روٹ پاس بنوا رکھا ہے، جو ہوائی جہاز اور ٹرین دونوں میں چلتا ہے۔ ایک بات میں نہیں سمجھ پایا کہ اتنا گھر سے باہر رہنے پر ان کی بیگم کو کوئی اعتراض کیوں نہیں ہوتا۔ یا تو کاظم کے باہر رہنے میں ہی وہ عافیت محسوس کرتی ہیں، یا انہیں یہ لگتا ہے کہ میرا شوہر بہت مشہور آدمی ہے، اس لیے اس کی مانگ باہر زیادہ ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں دونوں کی عافیت ہے۔ عموماً پڑھے لکھے لوگوں کے زیادہ گھر میں رہنے سے ازدواجی زندگی کے متاثر ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اردو میں اس کی مثالیں غالب سے لے کر آج تک بہت مل جائیں گی۔ کہتے ہیں آدمی کی پہچان کے لیے اس کے ساتھ لین دین کیجیے، لین دین یا سفر کیجیے۔ لین دین ایسا زیادہ نہیں ہوا، لیکن جو ہوا اس میں کھرا نکلا۔ سفر بھی ملک اور بیرون ملک کئی کیے، خوشگوار رہے۔ حضرت موسیٰ کی طرح بار بار سوال نہیں کیا، جو کہا مان لیا۔ اب پرکھنے کی مزید ضرورت نہیں۔ کاظم کو کلکتہ چھوڑے ہوئے 3 دہائیاں ہو گئیں، لیکن کلکتے میں مقبولیت اور محبوبیت قائم ہے۔ کاظم کی وجہ سے ڈاکٹر نعیم انیس جیسا پیارا آدمی ملا۔ نعیم انیس کلکتے میں اردو کے استاد ہیں۔ جب بھی میں کلکتہ گیا ہمیشہ میزبانی کی۔ کاظم کی وجہ سے میرے نئے دوست بھی بنے اور کچھ نئے دشمن بھی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ کاظم نے داستان گوئی پر بھی کام کیا، ترجمے بھی کیے، ڈرامے بھی ترتیب دیے، انتظامی امور میں بھی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا، اور ہر مشکل وقت میں وہ سب کے کام بھی آتا ہے، بغیر تفریق دوست و دشمن۔ میری دعا ہے کہ خدا اسے صحت میں اس سے زیادہ ترقی نہ دے، مرتبے اور زیادہ عطا کرے، آمین۔